بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل و برکات کے کیا کہنے۔ درود پاک کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ مصنف آب کوثر لکھتے ہیں، عظیم کتاب درود پاک کی تصنیف کی ہے، اسے ضرور پڑھیے۔ درود پاک کی کتاب کو پڑھ کے دل میں درود پاک پڑھنے کی بہت ہی محبت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چند ماہ قبل پیپلز کالونی فیصل آباد سے ایک صاحب ریاض علی شاہ صاحب میرے پاس مدرسہ امینہ رضویہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بہت پریشان ہوں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، لاکھوں روپے کا مقروض ہوں، مگر کچھ کریں، کیا کروں سمجھ نہیں آتا، میرے لیے کچھ کریں۔ یہ سن کر فقیر نے درود و سلام کی کتاب آب کوثر ان کو پکڑائی اور عرض کیا، شاہ صاحب اس کو پڑھیے، اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کتاب لی اور چلے گئے۔ پھر تقریباً 6 ماہ بعد تشریف لائے اور بہت خوش تھے۔ کہنے لگے کہ میرے ذمہ 7 لاکھ کا قرض تھا، مجھے 7 لاکھ روپے کسی کے دینے تھے، جو کہ اب صرف 1.5 لاکھ باقی رہ گیا ہے، میں باقی کا قرضہ ادا کر چکا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے کتاب آب کوثر پڑھی تو درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے لگا۔ ادھر جن کا قرض دینا تھا وہ بھی تنگ کر رہے تھے، میں نے خوب رو رو کر اللہ کے حضور دعا کی۔ اس کے 5 دن بعد خواب دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی ہے، جیسے کوئی انسان کا سایہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی شخص میرے ساتھ ہے۔ ہم ایک جیسی جگہ پر پہنچے جو کہ نہایت ہی کشادہ اور خوبصورت اور پر فضا تھی۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور وہ تلاوت فرما رہے تھے۔ نہایت ہی نورانی چہرہ تھا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ کہنے لگا، یہی تو ہیں شافی محشر، ساقی کوثر، سیدنا کریم، ہمارے پیارے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اس خواب کا تذکرہ اپنے ایک دوست سے کیا تو اس نے کہا، شاہ صاحب بس آپ کا کام ہو گیا، کیونکہ جس پر نگاہ کرم ہو جاتی ہے اس کے دونوں جہاں سنور جاتے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس پھر یہی کچھ ہوا۔ 7 لاکھ روپے قرضہ تھا جو کہ اب صرف 1.5 لاکھ رہ گیا ہے، اور مجھے اسلام آباد میں ایک بہترین ملازمت بھی مل گئی ہے، ایک اچھی جاب بھی مل گئی ہے۔ سچ ہے کہ درود شریف کے ورد سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھیے۔ آپ کا درود شریف پڑھنے کا مقصد جو بھی ہو، لیکن جو مین مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کے سبب سے میری یہ حاجات پوری ہو رہی ہے، میرا یہ کام بن رہا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے وسیلے سے میرا یہ کام سنور رہا ہے، اور پھر آپ کی جو حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ آپ اس کا ذریعہ درود پاک کو بنا کر، اس کا وسیلہ درود پاک کو بنا کر آپ جو ہے اپنی حاجت طلب کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور ضرور کرم ہوگا۔ درود پاک کی کتاب آب کوثر نہایت ہی بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ ضرور کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام پریشانیاں بھی حل ہوں گی، درود پاک پڑھنے کی رغبت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔